چاہنے والوں کے چار طبقے ہیں۔ اللہ رب العزت کو چاہنے والوں کے چار طبقے ہیں۔ جس طریقے سے چار امام ہیں، چار کتابیں ہیں، جس طریقے سے چار سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خانوادے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کی چار قسمیں۔ نمبر ایک تو اہل علم ہیں، جنہوں نے علم دین اور علم شریعت حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے حلال و حرام کو پہچانا، اچھے برے کو پہچانا، اور ان کی اکثر زندگی اسی میں رہتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مگر مکمل طریقے سے اپنے علم پر عمل نہیں ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انہوں نے فریضہ علم دین کو ادا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا اتنا سیکھنا جس سے حلال اور حرام کا پتہ چلے، اچھے اور برے کا پتہ چلے، یہ ہر مسلم مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ دوسرا گروہ اہل عبادت کا ہے۔ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت، بس ان سب چیزوں کے مقامات کو سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، ان کو عابدین کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد عبادت کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا، جنت کے مستحق ہوں گے۔ یہ لوگ بھی بس اسی تک محدود ہیں۔ مکمل طریقے سے برائیوں سے بچنا ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر گناہوں کا موقع آ جاتا ہے تو وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کا معاملہ بھی بس یہیں تک ہے۔ تیسرا گروہ اہل مجاہدہ کا، کہ وہ مجاہدہ کرنے والے اکثر راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، 500 نفلیں پڑھتے ہیں، 24,000 کی تعداد کا ورد کرتے ہیں، اور دیگر معمولات بجا لاتے ہیں، بڑی کٹھن عبادات کرتے ہیں، سخت سے سخت عبادات بجا لاتے ہیں، لمبی عبادت ادا کرتے ہیں، مگر پرہیزگاری نہ ہونے کی وجہ سے کاملین کے دائرے میں پہنچنا ان کے لیے بھی ناممکن ہے۔ چوتھا گروہ متقین کا، جن کو متقین کہا گیا ہے وہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ متقی جو ہوتا ہے وہ گناہ کی چھوٹی راہ ہو یا گناہ کی بڑی راہ ہو، وہ سب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ گناہوں کی سبھی راہوں کو ختم کرنے کی، گناہوں کے سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، لغزشیں چھوٹی ہوں یا بڑی، نافرمانیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، تقوی والا انسان سب سے بچتا ہے۔ بد نظری، بدگوئی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے سوراخوں کو بند کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، کاملین کے مقام کو اگر پہنچ سکتا ہے تو متقی ہی پہنچ سکتا ہے۔ ہزارہ نفلیں پڑھنے والا نہیں پہنچ سکتا، لمبی عبادتیں کرنے والا، لمبی تسبیحات پڑھنے والا، علم کے باغیچے بکھیرنے والا، علم کو بہت لمبا چوڑا کر کے دکھلانے والا، ان سب کا اس مقام کو پہنچنا بڑا مشکل ہے جس مقام کو متقی پہنچ جاتا ہے۔ صرف فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا خیال رکھتا ہے،
وہ اگرچہ لمبی چوڑی تسبیحات نہیں پڑھتا ہے، لمبی چوڑی عبادات بھی نہیں کرتا ہے، مگر کیا ہے؟ نیورو سرجن ہے۔ جس طریقے سے ایک نیورو سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے، نسوں کی خرابیوں کو بھی جانتا ہے، بھیجے کی معمولی رگیں جو دھاگے سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں ان کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے۔ نیورو سرجن ان کے نقص کو پہچانتا ہے۔ متقی اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی، خفیف سے خفیف کوتاہی کو بھی پہچانتا ہے اور ان سے بچتا ہے۔ ایک اہل علم ہے، ایک اہل عبادت، ایک اہل مجاہدہ، ایک اہل مجاہدہ اور ایک متقی ہے۔ ان میں متقی کا مقام سب سے اونچا ہے، اور متقی انسان ہی اللہ رب العزت کو بہت جلدی پا سکتا ہے۔ ایک اہل علم ہے، ایک اہل عبادت، ایک اہل مجاہد اور ایک متقی۔ ان میں متقی کا مقام سب سے اونچا ہے، اور متقی انسان ہی اللہ رب العزت کو بہت جلدی پا سکتا ہے۔ نری عبادات سے اللہ نہیں ملتا ہے، نری عبادات سے ثواب مل جائے گا، جنت مل جائے گی۔ اللہ جو ملتا ہے وہ متقی کو ملتا ہے۔ اللہ کو جو تلاش کرتا ہے وہ متقی ہی تلاش کرتا ہے۔ متقی انسان کی نظر بھی تقوی والی ہوتی ہے، متقی انسان کی زبان بھی تقوی والی ہوتی ہے، متقی کی روزی بھی تقوی والی ہوتی ہے، متقی کی ہر چیز پر پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی ہے، متقی کی ہر چیز پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتلاتا ہوں کہ تم 24,000 کا ذکر کرو، 1,00,000 کا ورد کرو۔ میں تو آپ لوگوں کو یہی بتلاتا ہوں کہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑو اور غور و فکر کرو کہ کن چیزوں سے ہم اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ آج وہ وقت نہیں ہے کہ 1000 نفلیں انسان رات کو پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز صبح کو پڑھ لے، باجماعت نماز فجر ادا کر لے، دن بھر روزہ رکھ لے اور روٹی روزی کما کر اس موسم میں بچوں کو دے دے۔ ایسا وقت نہیں ہے۔ ہاں، سال کے 12 مہینے روزے دار بن کر اس وقت محنت مزدوری کرنا بڑا مشکل، اس وقت محنت و مزدوری کرنا بڑا مشکل۔ رمضان کے روزوں کی الگ بات ہے کہ وہ صرف 1 مہینے کے ہیں، مگر میں سال کے اکثر دن روزے دار رہنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا دشوار ہے، کیونکہ جسم مضبوط نہیں ہے، ایمان بھی ایسا مضبوط نہیں ہے، جسم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے۔ بس اس وقت تو آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان متقی بنے، متقی بننے کی کوشش کرے۔ آج کے دور میں اگر انسان متقی بن جائے تو میں کہتا ہوں کہ سارے مرحلے یہ متقی طے کر سکتا۔ مگر ہاں، میں کہوں گا اس دور کے اندر متقی بننا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ہیرا تو یہی تقویٰ ہے، موتی تو یہی ہے، گوہر تو یہی ہے، گھوڑا تو یہی ہے، سیارہ تو یہی ہے، وہ براق تو یہی ہے جو اللہ رب العزت تک لے جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ تقویٰ ہی ہے، مگر وقت کے جو حالات ہیں وہ بڑے نازک ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان حالات کو چھوڑو، ہمیں حالات سے کیا مطلب؟ حالات تو پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ کرنے والوں کو حیلے بہانے کی کیا حاجت؟ کرنے والے تو جو کرنا ہے بس وہ کر ہی لیتے۔ بازار بھرا ہوا ہے، ہمیں بازار سے کیا مطلب؟ بازار میں ننگا پن ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ اگر ہماری نظریں، ہمارا دل اپنے رب کی طرف لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا معلوم کون ہمارے برابر سے گزر رہا ہے؟ اور اگر ہماری نظریں اللہ سے نہیں لگی، ہمارا یہ دل اللہ سے نہیں لگا، تو پھر بدصورت سے بدصورت بھی ہم کو خراب کر دے گا۔
اگر یہ دل اپنے اللہ سے لگا ہوا ہے، اس دل میں وہ تقویٰ ہے، نظریں اپنے محبوب پر لگی ہوئی ہیں، تو اس صورتحال میں اگر حسن یوسف بھی اگر سامنے آ جائے، حسن زلیخا بھی اگر آ جائے، تب بھی تم ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ یہ تقوی کی سواری بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تم کو دربار محبوب تک لے جائے گی۔ اہل علم بھی خسارے میں ہیں، اہل عبادت بھی خسارے میں ہیں، اہل مجاہدہ بھی خسارے میں ہیں۔ خسارے میں اگر نہیں ہیں تو متقین نہیں ہیں۔ تقوی والے ہی کاملین اور نقصان سے باہر ہیں۔ 1000 سال کی نفلی عبادت سے تقوی والے کا ایک لمحہ آگے نکل جاتا ہے۔ 1000 سال کی نفلی عبادت سے تقوی والے کا ایک لمحہ آگے نکل جاتا ہے۔ بسا اوقات متقی کا ایک گناہ سے بچ جانا اس کو عرش اعظم تک پہنچا دیتا ہے۔ عبادت کا کرنا کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچ جانا کمال ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے انسان کو جرأت کرنی پڑے گی۔ ایک حسین خوبصورت عورت نظروں کے سامنے آئی، اللہ رب العزت آ کر اس کی آنکھوں پر انگلی نہیں رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ جرأت خود اسی کو کرنی ہے، اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے، اپنی نظروں کو بچانا ہے۔ بعض مرتبہ ایک گناہ سے بچ جانا 7 آسمان کی مسافت طے کر جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اپنے علاقے باسکے کے حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں تو انشاءاللہ نصیحتیں فرمائیں گے۔ جزاکم